ہیں بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخت مشقت سے، برے وقت سے، برے فیصلوں سے اور دشمن کے خوش ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہد البلاء، مشقت، بلا کے مشقت سے، بلاؤں کے، آفات کے، مصائب کے، مشکلات کے مشقت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ ایسا قرض مجھ پہ آ جائے کہ میں قرض دار میرے گھر کے چکر لگائے اور میرے پاس کچھ دینے کو نہ ہو، اللہ ایسی بلا مجھ پہ مسلط نہ فرما، اللہ ایسی بلا مجھ پہ مسلط نہ فرما جو بیماری کے شکل میں میرے ہڈیوں کو نچوڑ کے رکھ دے، اللہ ایسی مصیبت میں مجھے مبتلا نہ فرما کہ میں سوچوں میں گم ہو کے پاگل ہو جاؤں، اولاد کا غم لگ جائے، بیٹیوں کے گھر برباد ہونے کا غم لگ جائے، معاشرے کے اندر کوئی ایسا عیب کر بیٹھے کہ سب اس کی طرف نظریں کرے، اللہ ایسی زندگی سے بچا، مشقت، بلاؤں کی مشقت سے، کیونکہ بلا مجھ پہ گرے اور ایسی بلا ہو کہ پھر میں اس کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ تو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتا دیا میرے امتیوں، اگر برے وقت سے بچنا ہے، اگر بلاؤں اور مصیبتوں سے بچنا ہے، پھر اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، اور بدبختی کے آنے سے، جب بدبختی آتی ہے نا تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جب بدبختی آتی ہے نا تو الٹی بھی اور سیدھی بھی الٹی ہو جاتی ہے جب بدبختی آتی ہے۔ اور جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کی زندگی میں بڑی بدبختیاں تھیں، تو اسے کسی نے بتایا فلاں جگہ چلا جا، وہاں پہ ایک اللہ والے ہیں، وہ اللہ اللہ کرواتے ہیں، بدبختی زندگی سے دور ہو جائے گی۔ وہ چلا گیا وہاں پر اور اللہ والوں کے ہاں رہا، وہاں پہ نمازیں پڑھی، ذکر اذکار کیا، اللہ اللہ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے فرمایا جا تیری تقدیر بدل گئی، اللہ نے تیری نصیب کھول دی، چلا جا اپنے علاقے میں۔ وہی غریب، وہی مجبور ہو، کہنے لگا میں تو وہی غربت میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، فقر و فاقوں میں ہوں، اور تو کہتا ہے تیری قسمت کھل گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ چل پڑا، چلتے راستے میں رات پڑ گئی اس کو، وہ ایک غار کے اندر گیا۔ جب غار کے اندر گیا تو اس کے ہم شکل ایک آدمی غار میں سویا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ پہلے سے کوئی بندہ سویا ہوا ہے؟ اس نے جب دیکھا تو وہ بالکل اس کے ہم شکل تھا۔ اس نے اس کو جگایا، او بھائی یہ کیا کر رہے؟ تو وہ اٹھا، اس نے کہا اچھا تو آ گیا، ٹھیک ہے، اچھا کہ تو نے مجھے جگا دیا اور میں تیرا نصیب ہوں، میں جاگ گیا ہوں، میں سویا ہوا تھا بڑے عرصے سے، لیکن آج تو نے مجھے جگا دیا، اب میں جاگ گیا ہوں۔ اور بندہ غائب ہو گیا۔ اس نے رات گزاری، نصیب نے تو کہہ دیا میں جاگ گیا ہوں، بڑے عرصے بعد تو نے مجھے جگا دیا۔ اب یہ صبح ہوئی، یہ وہاں سے چل پڑا۔ جب شہر میں داخل ہونے لگا تو آگے سے بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، آگے سے بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، دائیں بائیں وزیر اور فوج اور جو ہے یعنی ہٹو بچوں کا شور ہے، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے اور بادشاہ ایک سواری پہ بیٹھ کے بڑے تکبرانہ انداز سے آ رہا ہے۔ اس نے دور سے دیکھا، اس نے کہا یار میں ایک لقمے کے لیے ترستا ہوں، اور یہ دیکھو یہ جناب کیا عیشیاں کر رہے ہیں، اگر میں اس طرح غربت میں زندگی گزار رہا ہوں تو یہ کیوں عیشی میں زندگی گزار رہے ہیں، لاؤ اس کا بھی خاتمہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنا جوتا اتارا اور زور سے بادشاہ کے سر کا نشانہ لیا کہ اس کو مارتا ہوں، اس کی جان ختم کر دیتا ہوں۔ اب اس نے جب زور سے نشانہ لے کے بادشاہ کے سر کا نشانہ لے کے جوتا یوں چلایا، وہ سیدھا جا کے بادشاہ کے جو سر پہ تاج رکھا ہوا تھا اس تاج کو جوتا لگا، تاج وہ جا کے گرا۔ اوہ ہٹو بچوں کا شور شروع ہو گیا، یہ کس گستاخ نے کیا، پکڑو اس کو۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کچھ اس کے غلام بھاگے، تو جب اس کو اٹھایا تاج کو تو اس کے نیچے ایک چھوٹا سا سانپ مرا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس کو سزا نہ دو، یہ تو آپ کا کوئی خیر خواہ ہے۔ کیا ہوا؟ کہا آپ کے تاج میں ایک چھوٹا سا سانپ تھا اور یہ اتنا زہریلا ہے، اگر ایک دفعہ آپ کو ڈس دیتا آپ وہیں ختم ہو جاتے۔ اس بندے نے تو آپ پہ بڑا احسان کیا ہے، جوتا مار کے اس سانپ سے آپ کو بچا دیا، اس کو تو انعام سے نوازا جائے۔ او بادشاہ نے کہا یہ تو میرا بہت بڑا محسن ہے، قریب بلایا، وہی تو آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کر دیا، اتنے دور سے آپ کو چھوٹا سا سانپ نظر آ گیا، یہ تو آپ نے بڑا کمال کیا۔ تو لہٰذا بادشاہ نے اس کو اپنے مقرب لوگوں میں شامل کیا اور اس کے وہی پروٹوکول، وہی عزت، وہی تنخواہ جو اپنے عام بندوں کو دیتا تھا، وہ کہتے ہیں نا الٹی بھی سیدھی ہو گئی۔
اب وہ کام الٹا کر رہا تھا لیکن وہ سیدھا ہو گیا۔ جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، تو ہماری الٹی بھی کیا ہو جائے گی؟ سیدھی ہو جائے گی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بلاؤں سے پناہ میں رکھ دے گا، اور ودرک الشقاء بدبختی ہم سے دور کر دے گا، وسوء القضاء برے فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہوں گے، وشماتۃ الاعداء ایسا وقت اللہ ہم پہ نہیں لائے گا کہ دشمن تالیاں بجائیں گے۔ اللہ ایسے وقت سے ہم مجھے بچا۔ اس حدیث کے آخری الفاظ پہ ذرا غور کیجئے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ یار ایسا وقت مجھ پہ نہ آئے کہ میرے دوست نہیں، میرے دشمن، میرے حاسدین مجھ پہ ہنسے کہ لے کل تو بڑا چودھری بنا ہوا تھا، کل تو بڑی گاڑیوں میں پھر رہا تھا، آج ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہے، آج ایک ایک روپے کے لیے ترس رہا ہے، لے مزہ آیا اب نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جیسے معاشرے میں لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ ان باتوں سے بچنا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ پہ یہ بات نہ کرے کہ لے یہ تو کل ایسا تھا آج ایسا ہو گیا۔ اللہ مجھے ان کے باتوں سے بچا، وشماتۃ الاعداء کہ دشمن مجھ پہ تالیاں بجائے، خوش ہو کہ مزہ آیا، آج دل ٹھنڈا ہو گیا، اس کو دیکھ کے نا آج دل ٹھنڈا ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں نا کہ میرا فلاں دشمن اتنا ذلیل ہو گیا کہ اب دیکھ کے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ ایک آدمی جو ہے وہ بس میں نا جہاں پہ پرانے زمانے میں بسیں چلتی تھی اڈوں سے، تو وہ بس کے اڈے پہ کھڑے ہو کے سیٹیاں بجاتا تھا اور کہتا تھا میری دل کی بڑی چاہت ہے کہ ہمارے گاؤں کے ملک صاحب ہو اور ان کے منہ میں سیٹی ہو اور یہاں اڈے پہ کھڑے ہو کے وہ بجا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ آ جاؤ فلاں بس کھڑی ہو گئی، آ جاؤ آ جاؤ۔ کہا یہ میری بڑی چاہت ہے، لیکن اس کی یہ چاہت پوری نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح کئی ہمارے دشمن ہیں جن کی یہ چاہتیں ہوتی ہے کہ ایک دن اس کے اوپر آئے کہ یہ میرے در پہ آ کے کہے یار کوئی 1500 روپے دے رہے، بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کل سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، آج سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، یار کوئی 1500 دے دے، عید آ رہی ہے، بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں۔ یہ چاہتیں ہوتی ہیں دشمنوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آئے یہ میرے گھر کے آگے دروازے پہ آ کے مجھ سے 1000 مانگے، مجھ سے 500 مانگے، میں بڑا خوش ہوں گا کہ لے مزہ آ گیا، آج اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج مزہ آ گیا۔ یہ ہوتی ہے، یہ معاشرے میں یہ چل رہا ہے سارا کچھ۔ تو اس کا مقابلہ ہم نے کس سے کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مسنون دعاؤں سے کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلاؤں کی مشقت سے بچ جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں بدبختی سے بچ جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں میرے لیے برے فیصلے نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں ایسا وقت نہ لا کہ دشمن تالیاں بجائے، خوش ہو مجھے دیکھ کے، اللہ ایسا وقت نہ لا، تو پھر آج اس دعا کو یاد کر لو، اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ یقین جانیے ان 4 بلاؤں سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ جہد البلاء بلاؤں کے مشقت سے بچ جاؤ گے، درک الشقاء بدبختی سے بچ جاؤ گے، سوء القضاء برے فیصلے آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گے، وشماتۃ الاعداء دشمن کبھی آپ کی زندگی میں آپ پر خوشیاں نہیں منا سکیں گے۔ یاد رکھو، کبھی دشمن کو یہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ آپ پہ خوشیاں منائے۔ اللہ اتنا نوازے گا کہ ہمیشہ دشمن پریشان ہوتا رہے گا کہ یار میں تو اس کے برے دن کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ آئے دن ترقی پہ جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جب اس کو پتہ چلے گا اچھا اس نے میری نبی کے ایک دعا کو اپنا ورد زبان بنا لیا، یہ اس کو پڑھ رہا ہے۔ تو آج اس دعا کا ایک اگلی بات بتاؤں، میرے مرشد فرماتے تھے جو مسنون دعائیں ہیں نا، مسنون دعائیں ہیں، انہوں نے عرش کی راہ دیکھی ہوئی ہے، یہ سیدھا عرش معلیٰ پہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلی ہے، جو الفاظ میری نبی کے زبان سے ادا ہوئے اور وہ عرش سے آئے اور پھر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے، پھر صحابہ کے زبان سے نکلے، پھر تابعین کے زبان سے نکلے، پھر تبع تابعین کے زبان سے نکلے، پھر اولیاء اور علماء اور محدثین کے زبان سے نکلے، پھر حدیثوں کی کتابوں کی زینت بن گئے۔ ان حرفوں میں کیا تاثیر ہوگی سوچ بھی نہیں سکتے آپ، ان حرفوں میں کیا طاقت ہوگی۔ یہ نورانی حروف ہے، یہ نورانی حروف ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا الف با تا سا جیم یا، یہ 29 حروف، ایک ایک حرف کے کمالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ الف پڑھنے سے زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے، صرف لفظ الف پڑھنے سے، با پڑھنے سے کیا انقلاب آتا ہے، فا پڑھنے سے کیا انقلاب آتا ہے۔ یہ ایک ایک حرف کے اتنے اعمال جو عملیات کی کتابوں میں لکھے ہوئے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔
یہ کوئی چھوٹے موٹے الفاظ نہیں ہیں، یہ عرش سے آئے ہوئے الفاظ ہیں، لہٰذا آج کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، کبھی بھی آپ پہ برا وقت نہیں آئے گا، کبھی بھی آپ پر غربت، تنگ دستی، فاقے نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر یاد نہ ہونا تو ابھی کچھ دیر بعد یہی بیان ہمارے شفائی بول چینل یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گا، اس کو وہاں سے دیکھ کے یاد کر لیں۔ تو انشاءاللہ یہ میں نے آپ کو بہت بڑا تحفہ دے دیا۔ اگر اپنی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، مصائب، مشکلات، برے قسمت سے چھٹکارا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کی قسمت کو اچھا بنانا چاہتے ہو، تو پھر در کے بابوں کے پاس جانے کے بجائے مسنون دعا سے دوستی لگا لو۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔